ظاہراً وہ ایک مدرسہ ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایک بہت بہترین تحریک ہے، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب کا یہ مشن ہے کہ مختلف ٹریننگ کے ذریعہ، تربیت کے ذریعہ، مختلف اکابر کو بلا کر جو جس فن کے ماہر ہیں ان کے ذریعہ فنی اعتبار سے ان کا محاضرہ پیش کر کے، علمی گفتگو کے ذریعہ علماء کی، اسی طرح کالجوں کے ٹیچرز حضرات کی، محتمم حضرات کی، کمیٹی حضرات کی جو ہے ایک تربیت ان کے یہاں ہوتی ہے۔ ابھی رمضان کے بعد تقریباً 1000 علماء کرام مختلف ملک کے علاقے سے اور گوشوں سے جمع ہوئے تھے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لے گئے تھے۔ تو ہم لوگوں کی حقیر دعوت پر ظاہر ہے ہم لوگ اتنے دور دراز میں ہیں کہ یہاں سے وفد کا جانا حیدرآباد مشکل ہے، تو حضرت کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ ہم لوگوں کی دعوت پر الحمدللہ 2 دن کے لیے جامعہ جلالیہ حجائی تشریف لائے تھے۔ ایک دن جامعہ کے اندر مختلف عنوان اور مختلف طبقہ کے ساتھ ان کے پروگرام ہوئے۔ دوسرے دن اجمل فاؤنڈیشن کے ماتحت، مرکز المعارف کے ماتحت جو مختلف کالج، اسکول، ادارے چلتے ہیں ان میں ماشاءاللہ کل غالباً تقریباً 10 پروگرام ہوئے، اور آج روانگی ہے، ایئرپورٹ جانا ہے۔ ہمارے پروفیسر صاحب جو شیخ بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، ان کا حکم ہوا کہ ادھر سے گزرتے ہوئے یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں۔ اگر یہ ناشتہ کی دعوت دے دیتے اور صبح آ جاتے تو بہت اطمینان سے ملاقات ہوتی، لیکن بہرحال چلتے چلتے ہی دعوت ہے کہ چلتے چلتے آنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آ گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آئندہ پھر حضرت کا سفر ہوگا تو اطمینان کے ساتھ یہاں تشریف لائیں گے اور سب کچھ دیکھیں گے اور نیک رائے بھی دیں گے۔ ابھی وقت بہت کم ہے، اس لیے انہی باتوں پر میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، اور حضرت کو ایئرپورٹ کے لیے فوراً نکلنا ہے۔ پروفیسر صاحب سے بھی عاجزانہ درخواست ہے کہ مزید تاخیر نہ کی جائے تاکہ ایئرپورٹ پہنچنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ میرے قابل احترام بزرگوں، پوری دنیا میں اور بطور خاص ہندوستان میں اس طرح کے کافی تجربات ہو رہے ہیں کہ اسلامی علوم کو اور عصری علوم کو، قرآن اور حدیث کو، ماڈرن سائنس اور جغرافیہ کو ایک چھت کے نیچے، ایک نظام کے تحت سرٹیفکیٹ دلاتے ہوئے آئندہ کے میدان میں اتارا جائے۔ بہت سارے ادارے ہیں جو واقعی خواب دیکھ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ قدیم اور جدید کو جمع کیا جائے۔ اس سے متعلق 3 باتیں اس موقع پر عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فکر کا درجہ مقدم ہے، زبان کا درجہ دوسرا ہے۔ زبان ضرور سیکھی جانی چاہیے، انگریزی سیکھی جانی چاہیے، فرینچ سیکھی جانی چاہیے، جرمنی سیکھی جانی چاہیے، رشین سیکھی جانی چاہیے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں استعمال کی جانے والی زبان، ٹیکنالوجی کی زبان، سائنس کی زبان، نئی تحقیقات کی زبان ضرور سیکھی جانی چاہیے۔
لیکن زبان کا درجہ فکر کے بعد ہے۔ پہلے فکری ذہن سازی، مینٹلی طالب علم کو کیسے متوازن طریقے سے تشکیل دیا جائے، تعمیر کیا جائے۔ ایک طالب علم انگریزی جانتا ہے، مقامی زبان جانتا ہے، تیلگو جانتا ہے، ہندی جانتا ہے، درد مند نہیں ہے، اسلامی فکر نصیب نہیں ہوئی، تو وہ اپنی زبان کا استعمال اسلام کے لیے نہیں کر پا رہا ہے۔ ایک کتاب کا ترجمہ نہیں کیا، ایک مضمون تیار نہیں کیا، اسلام کی دعوت کے لیے انگریزی کو استعمال نہیں کیا۔ اور بعض لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فکر مند بنایا، درد مند بنایا، ٹرانسلیٹر بھی ان کے پاس آ گئے، مختلف زبانوں کے جاننے والے بھی آ گئے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سب سے پہلے عربی میں لکھی جاتی، کچھ ہی دنوں میں اردو میں، انگریزی میں، جرمنی میں، فرینچ میں، بہت سی مرتبہ ترکی میں ترجمہ کر کے منتقل کر دی جاتی۔ زبان فکر کا بدل نہیں ہو سکتی، فکر زبان کا بدل ہو سکتی ہے۔ مفکر دسیوں زبانوں کو حاصل کر لے گا، لیکن محض زبان بے فکری کے ساتھ آدمی کو نافع نہیں بناتی ہے۔ دوسری بات، حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی بہترین کتاب ہے اردو زبان کی شرعی حیثیت، اور حضرت کی دوسری کتاب ہے التشبہ فی الاسلام، اور حضرت کی تیسری کتاب ہے اسلامی تہذیب۔ ان تین کتابوں میں واقعتاً حضرت کی تحریریں اختصار اور الہام والی ہوا کرتی تھی۔ واقعتاً ان تحریروں کے پڑھنے کے بعد دوسری تحریریں ایک طفل مکتب کی طرح محسوس ہوتی ہیں حضرت کی کتابوں کے مقابلے میں۔ حضرت نے اردو زبان کی شرعی حیثیت اس کتابچے کے اندر بہت گہرائی کے ساتھ لکھا ہے کہ ہر زبان صرف زبان نہیں ہے، زبان کے ساتھ مذہب ہے، زبان کے ساتھ تہذیب ہے، زبان کے ساتھ عقیدے ہیں۔ آپ کسی اچھی چیز پر ماشاءاللہ بول رہے ہیں، انگریزی میں کچھ اور لفظ بول رہے ہیں، شکریہ ادا کرنے کے لیے جزاک اللہ خیرا، اس کی جو معنویت اور گہرائی ہے وہ انگریزی کے شکریہ ادا کرنے کے لفظ میں نہیں ہے۔ سنڈے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، منڈے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، فرائیڈے کہا جا رہا ہے اس لیے کہ فرائی کسی حسین خدا اور مورتی کا نام تھا۔ ہر زبان کے ساتھ تہذیب ہے، ہر زبان کے ساتھ مذہب ہے، ہر زبان کے ساتھ عقیدہ ہے۔ زبانوں کی جنگیں اسی لیے لڑی گئی ہیں کہ وہ زبان والا اپنی تہذیب اور مذہب کی حفاظت کو چاہتا ہے۔ چائنا انگریزی کو داخل ہونے دینا نہیں چاہتا۔ ہم نے ترکی میں انگریزی زبان کے جاننے والے بھی کم پائے ہیں۔ چائنا اپنے پورے میٹیریل کو اپنی چائنیز زبان میں منتقل کرنا چاہتا ہے، انگریزی کو آنے دینا نہیں چاہتا ہے۔ جرمنی میں جو میڈیکل پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے 6 مہینے ہندوستان میں ٹیوشن لے اور جرمنی سیکھ کر آئے،
اس کے بعد ہی اسے یہاں پر میڈیکل پڑھنے کا موقع دیا جائے گا۔ اس میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ زبان پر عبور ضرور آنا چاہیے اپنی تہذیب کی حفاظت کے ساتھ، زبان پر عبور ضرور آنا چاہیے اپنی زبان پر فخر کے ساتھ۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فضائل اللغۃ العربیہ، عربی زبان کے فضائل پر وہ ساری روایتوں کو جمع کیا گیا۔ زبان کے ساتھ اعتقادی اثرات ہمارے اندر نہ آ جائے، دوسروں کی زبان کو غلام بنا کر، وسیلہ بنا کر، ذریعہ بنا کر دعوت اسلام کے لیے بھی استعمال کیا جائے اور اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی استعمال کیا جائے۔ اپنی اردو زبان، عربی زبان کی پوری حفاظت کرتے ہوئے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اہل علم یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت تفصیل سے پوری کتاب انہی 3 جملوں پر لکھی ہے کہ امت محمدیہ پر اللہ کی صفت علیم کی تجلی ہے اور امت عیسیٰ علیہ السلام پر صفت مصوری کی تجلی ہے اور امت موسیٰ علیہ السلام پر صفت مقلب کی تجلی ہے۔ ان تینوں قوموں کے جو معجزات اللہ نے دیے، جو صلاحیتیں اللہ نے دی، جو کارنامے ان کے انبیاء سے ہوئے، جو مزاج ان تینوں قوموں کا بنا، اللہ تعالیٰ کی ان 3 صفاتوں کے تناظر میں ہی بنا ہے۔ ظاہر پرستی، صورت گری، صورت سازی آپ عیسائی قوم کی رگ رگ کے اندر دیکھیں گے، ان کے فتنے بھی صفت مصوری کی تجلی ہے، ان کے عذابات بھی صفت مصوری کی تجلی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے مٹی کی چڑیا میں پھونکنے کے اور چمڑی کو درست کر دینے کے، صفت مصوری، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے صفت علیم کی تجلی سے نوازا۔ اس میں جو فتنے آتے ہیں وہ بھی علمی فتنے زیادہ آتے ہیں، آپ حضرات اسے دیکھیں۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت نازک موضوع ہے قدیم اور جدید کو جمع کرنا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ہے مغرب سے صاف صاف باتیں، مغرب سے صاف صاف باتیں۔ حضرت کی دوسری کتاب ہے مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، مسلم ممالک میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ مغرب سے شروع میں اتنا بیر تھا کہ بہت سے لوگ آج بھی ہیں، مجھے سننے کی مشین بھی استعمال نہیں کرنا، مجھے کار بھی استعمال نہیں کرنا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو صرف انگریزی سیکھنا نہیں چاہتا، ننگا پن بھی سیکھنا چاہتا ہے، عریانیت بھی سیکھنا چاہتا ہے، اباحیت پسندی بھی سیکھنا چاہتا ہے، وہاں کی تہذیب بھی لے لینا چاہتا ہے۔ تو کیسے اعتدال کے ساتھ خذ ما صفا و دع ما کدر کا اصول اور ترازو اور مقیاس مغرب کے ساتھ کیسے استعمال ہونا چاہیے، اگر ہم یہ پیمانہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، قرطبہ اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ اگر ہم یہ پیمانہ دینے میں اعتدال اور توازن کھو دیتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ طبیعت ارذل کے تابع ہوتی ہے، دودھ اور گٹر ملا دیں گے تو وہ گٹر ہی بن جائے گا، پھر طبیعت گناہ کی طرف ہی جاتی ہے، مادیت کی طرف ہی جاتی ہے، مغربیت کی طرف ہی جاتی ہے، داڑھی کاٹنے کی طرف ہی جاتی ہے، لباس بدلنے کی طرف ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معتدل، متوازن
طریقہ کار عطا فرمائے، اور ڈاکٹر صاحب نے زبردست جتن کیے، قربانی دی اور جان و مال کو جھونکا، آپ کی طبیعت کی درد مندی اللہ تعالیٰ اس کے نتائج کو مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔